اور سائم وہ کوئی لفظ بولے بغیر خاموشی سے چائے کا آخری قطرہ ختم ہونے تک کپ لیے بیٹھا رہا۔ اس کا چہرہ حسب روایت سپاٹ تھا۔ جو ہی اس نے چائے کا کپ میز پر رکھا، پھوپھا نے ضبط کیے بیٹھی زوبیا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم میری لاڈلی اور شہزادی بٹیا رانی ہو، تم کسی کی پرواہ نہ کرو۔ سائم بھلے ہیرا صرف لڑکا ہو، مگر یہ دنیا میں بچ جانے والا آخری اچھا لڑکا نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ کر چلے گئے اور چے میں گویوں کا باب پھر کھل گیا۔ وہ تھک ہار کر جو ہی بستر پر سونے کے لیے لیٹا، نظروں میں چھم سے زوبیا کی رونی صورت در آئی۔ اسے افسوس ہوا، مگر وہ کیا کر سکتا تھا؟ اگر ذرا سی بھی حمایت کرتا تو سب لوگ آخر میں ہونے والے فیصلے کو ہی مشکوک ٹھہرا دیتے۔ اسے پھپھو پر بھی ترس آ رہا تھا، لیکن ان حالات کی ذمہ دار بہرحال وہ خود تھیں۔ یہ تو وہی جانتا تھا کہ نمک چینی پتی والی چائے اس نے کتنی مشکل سے بلکہ خود پر جبر کر کے پی تھی، اور چہرے کے تاثرات بھی کمال خوبصورتی سے چھپا گیا، کیونکہ وہ کسی کی توہین کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ اتنی بدمزہ چائے کوئی اور لڑکی بھی بناتی تو وہ خاموشی سے پی جاتا۔ اگرچہ اماں خاصی جزبز ہو رہی تھی، ان کے خیال میں سائم کو کپ فرش پر پٹک کر 2 ٹکڑے کر دینا چاہیے تھا، مگر وہ غیر جانبداری کا مظاہرہ کرنے پر مجبور تھا۔ اس میں شک نہیں کہ ذکیہ، صفیہ، پوجیہ، نجیہ اور رقیہ سب نے ایک سے بڑھ کر ایک بڑھیا چائے بنائی تھی کہ فیصلہ مشکل ہو رہا تھا۔ رقیہ کا انتخاب کر کے بے شک وہ ننیالی ددیالی جھگڑے سے بچ جاتا، مگر فیصلہ تو معیار پر ہونے کا کہہ چکا تھا۔ سوچ کر اس کے سر میں درد ہو گیا۔ وہ سب لڑکیوں کی چائے کے ذائقے کو باری باری زبان پر محسوس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ فیصلہ پھر بھی نہ ہو سکا۔ تنگ آ کر وہ سو گیا۔ سمیہ کی رخصتی کل ہو چکی تھی، آج ولیمہ تھا، اور سب حسینائیں منفرد چھب دکھا رہی تھیں۔ وہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو گیا کہ سبھی طرح دار ہے۔ وہ مختلف سوچوں میں الجھا ہوا بیٹھا تھا کہ اچانک اس کی نظر کسی بات پر بے ساختہ ہنستی ہوئی زوبیا پر پڑی۔ وہ ایک لمحہ اس کا قرار لوٹ گیا۔ وہ لمحہ نظروں میں قید ہو گیا۔ وہ ایک لمحہ غیر منصفانہ فیصلہ کروا گیا۔ وہ سب کچھ بھول گیا۔ یاد رہا تو صرف اتنا کہ ہنسی روکنے کی کوشش میں زوبیا کا سر خفیف سی جنبش کرتا ہوا کچھ پیچھے کی طرف جھک جاتا تھا اور تھوڑی کانپنے لگتی تھی۔ لڑکیوں کا حسن، سلیقہ، سڑک چھاپ چائے، لباس، میک اپ، جیولری، سب گیا بھاڑ میں۔ بس لڑکی کی ہنسی اور ہنسنے کا انداز دلکش ہونا چاہیے۔ یوں بھی ہو سکتا ہے یکدم کوئی اچھا لگ جائے، بات کچھ بھی نہ ہو اور دل میں تماشا لگ جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فیصلہ ہو جانے کے بعد وہ پرسکون ہو جاتا، مگر وہ بے حد بے سکون ہو گیا تھا۔ کیوں نہ ہوتا؟ یہ فیصلہ تو سب کی امیدوں کے برعکس تھا۔ اماں نے تو اس کی یخنی بنا دینی تھی، اور زوبیا کی چمک دمک دیکھ کر اسے کل والی سوگواری لمحاتی کیفیت محسوس ہونے لگی، کیونکہ وہ ازلی بے فکری سے انجوائے کر رہی تھی۔ شاید پھوپھا نے برین واش کر دیا ہو۔ اس کا برین پرسوں واش ہونا تھا۔ شادی کا مرحلہ بحسن خوبی انجام پا گیا۔ درمیان والا مشکل دن بھی گزر گیا، اور آج کڑے انتظار کے بعد فیصلے کا روز تھا۔ سب لڑکیاں اور ان کے والدین اپنے اپنے گھروں میں زیتون بی بی کی فون کال کا انتظار کر رہے تھے، جو آ کر ہی نہ دے رہی تھی۔ مگر کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ فیصلہ لازماً منجلے ماموں کی ذکیہ کے حق میں ہوگا، کیونکہ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ کوکنگ کورس کی ڈگری ہولڈر تھی، اور دوسری بڑی وجہ سمیہ کی نند ہونا تھی۔ ظاہر ہے سائم علی بہن کے گھر میں بدمزگی تھوڑی پیدا کر سکتا تھا، وہ بھی نوبہاتہ بہن۔ تو کچھ لوگ چاچو کی نجیہ کے خائف تھے، کیونکہ نکھوڑ ماری بغیر کسی کورس کے لاجواب پکوان بنانے میں ماہر تھی، اور اس کے ہاتھ کی چائے تو کسی صورت چھوڑنے کا جی نہ چاہتا تھا۔ بس کپ میں ہاتھ آئے، صحیح سائم علی کب تک جان چھپاتا؟ آخر اماں نے آڑے ہاتھوں لیا۔ ہاں بھئی میاں، کہاں تک پہنچے تیری سوچ کے تانے بانے؟ اماں وہ بگلے جھانکنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اے کیا میں وہ سیدھی بات کرو۔ رضیہ آپا کو بھی جوش آ گیا۔ اماں نے رضیہ آپا کو تحمل سے اشارہ کیا اور گویا ہوئیں۔ چل بول نا میرے چاند، کس کے ہاتھ کی چائے تجھے کڑک لگی؟ مجھے یقین ہے ذکیہ کے ہاتھ کی چائے پسند آئی ہوگی تجھے، آخر اس نے کورس کر رکھا ہے ماشاءاللہ، اور پھر دوسری گلی سے اپنے بھائی کی شادی کا ہنگامہ چھوڑ کر خاص طور پر مقابلے میں شرکت کے لیے آئی تھی۔ میرے چاند، اس بات کو نہ بھولنا کہ وہ سمیہ کی نند بھی بن چکی ہے۔ بات کے آخر میں گویا ہلکی سی دھمکی پوشیدہ تھی، مگر وہ ذہنی طور پر خود کو تیار کر چکا تھا، لہٰذا مسکرا کر بولا۔ اماں محنت تو واقعی کمال کی تھی، مگر چائے میں بس ایک آدھ ابال کی کسر رہ گئی تھی،
ओए अम्मा, ये तो कुकिंग कोर्स की सनद याफ्ता लड़की को रद्द कर रहा है, तो फिर बाकियों का क्या होगा? रज़िया आपा चीख उठी। फिक्रमंद तो अम्मा भी हुई थी, मगर अभी ऑप्शन बाकी थे। अच्छा, तो फिर सुफिया के मुतालिक क्या ख्याल है? कैसी दमदार चाय बनाई थी उसने? देखना मेरे लाल, वो मेरे छोटे भाई की बेटी है और मुझे अपने छोटे भाई से बहुत प्यार है। वो एक बार फिर हंसा। हाँ, दमदार तो होना थी, इतनी तेज़ पत्ती जैसे ट्रक ड्राइवर पीते हैं नींद भगाने के लिए। अम्मा का दिल जल गया, मगर हिम्मत ना हारी। भला बड़े मामू की फौजिया कैसी रहेगी? कैसी खुशबूदार चाय बनाई थी उसने, मेरे राज दुलारे। और कुछ नहीं तो मामू की बुजुर्गी का ख्याल कर ले। जी हाँ, खुशबूदार तो होना थी, क्योंकि इलायची का बेदरेक इस्तेमाल किया गया था। यहाँ तक कि मौसूफ़ा चाय पत्ती बजाय बराबर से बराबर कर बैठी। सारा ध्यान शायद चाय को खुशबूदार बनाने पर रहा। वही मुस्कुराहट। अम्मा, रज़िया आपा सदमे के ज़ेर असर बोली, इसने तो ननियालों को फुल फेल कर दिया। करीब था कि अम्मा बिल्कुल मायूस हो जाती कि अंधेरे में रोशनी की किरण नजर आई। हफ्ज़ माँ तकद्दुम का इक़दाम। अच्छा, तो फिर रुकैया की चाय का जायका तो नहीं भूला होगा तुझे? आखिर पुरानी ताल्लुकदारी का मामला है। अब की बार उन्होंने किसी लाड भरे नाम से गुजारिश डाली थी। और ये मेरी नाक का मसला भी है। ये इजाफा रज़िया आपा की तरफ से हुआ था। नाक का मसला नहीं है आपा, मसला तो सिर्फ चाय का है। खैर, आपकी रुकैया के हाथ की चाय पीने से बेहतर है इंसान जोशांदा पी ले। खनकता हुआ लहजा दोनों को ताव दिला गया। आखिर तुम चाहते क्या हो? ये रज़िया आपा की पुकार थी। ए रहने दो रज़िया, मैं जानती हूँ ये मेरे सर पर अपने दुधियाल को नचवाना चाहता है। अम्मा को बड़ा कलक था कि तावीज़ का दम किया हुआ पानी दोनों का कारगर ना रहे। और 5,000 भी हराम हुए, जो कामयाबी के नुस्खे की मद में सोड़ी बाबा के थैले में गए। कमीना कैसे काम हो जाने का यकीन दिला रहा था। तो क्या तुझे नजिया की चाय भाग गई है? बदल ख्वास्ता पूछा गया। आपा को यकीन था कि जवाब हाँ में होगा, मगर ये क्या? सायम ने हल्का सा कहा लगाते हुए इरशाद जारी किया। अरे नहीं अम्मा, वो चाय में दूध का इस्तेमाल कम और पानी को ज़्यादा खर्च करती है। ओह, आपा ने सुख की सांस ली, क्योंकि जब इतनी माहिर लड़कियां नाकाम हो गई थीं तो फिर ज़ूबिया किस खेत की मूली थी। अम्मा भी खुश थी कि चलो, अगर नलियाल नहीं तो दुधियाल का इम्कान भी ख़त्म हो गया। इसलिए ज़ूबिया का नाम लेने की किसी ने जहमत या ज़रूरत ना समझी। जब वो दोनों अपनी कहकर चुप हो गईं तो सायम ने गला खनकार कर बात शुरू की। अम्मा, आप एक उम्मीदवार का नाम लेना भूल गई हैं शायद। आपा समझकर हंस दी, जबकि अम्मा लापरवाही से बोली, चलो इस पर भी तबसरा कर दो, हालांकि वो तो तबसरे के काबिल भी नहीं है। मगर आपके लिए ये खबर किसी साने या ब्रेकिंग न्यूज़ से कम ना होगी कि मुझे ज़ूबिया पसंद है। क्या? आपा के हाथ से मिल्क शेक का गिलास छूटकर ज़मीन बोस हुआ तो अम्मा भी सीधी होकर बैठी। उन्हें अपनी समातों पर यकीन न आया कि कुराफाल ज़ूबिया का नाम निकला है। यानी तुझे वो फोहड़ बदसलीका गुनों वाली लगी है? अरे इससे तो अच्छी नजिया है। कम से कम सुबड़ापे के कोई ना कोई असरात तो उसमें मौजूद थे। हाय तेरा सत्यानाश! अम्मा मुंह पर कपड़ा रखकर रोने लगी। अरे इसके हाथ की चाय तो बराबर वाले का कुत्ता डब्बू भी पीना पसंद ना करे, और तुझे ज़ूबिया के हाथ की चाय पसंद आ गई? हद हो गई हद! आपा चमक कर बोली। मेरी प्यारी अम्मा, तस्लीह कर लें, मैंने चाय का मयारी करार नहीं दिया और ना ही उसे सुगड़ कहा है। मैं तो कह रहा हूँ मुझे ज़ूबिया की हंसी का अंदाज़ पसंद आ गया है। बाकी शादी के बाद सारा सुगड़ापा अम्मा उसे सिखा देंगी। भाई आप जो मर्ज़ी नाम दे ले उसे, चाहे यू टर्म समझें या वादा खिलाफ़ी या तब्दीली। मैंने सोच लिया है कि शादी इससे करूँगा जिसकी हंसी का अंदाज़ अच्छा होगा, और बाहर ताका झाकी से बेहतर है मैं आपकी मुश्किल आसान कर दूँ, क्योंकि मुझे ज़ूबिया की हंसी और हंसी का अंदाज़ सबसे मुनफरिद लगा। कम अज़ कम ख़ानदान की लड़कियों में किसी का ये अंदाज़ नहीं है। वो अटल लहजे में कहता हुआ उठ गया। अरे तू मान ना मान, शकीला ने इस पर कोई टोना करवा दिया है। अम्मा हल्कान हो रही थी। आपा चुप साध कर गौर कर रही थी कि इनके इकलौते भाई को किसी की नज़र लग गई। क्यों बावला हो रहा है? इंडियन प्रोग्राम तो कभी उसने नहीं देखे, फिर क्यों अजीब व गरीब मुतालबे करता है? मगर बहुत गौर करने के बाद कोई सिरा हाथ ना आया। सायम अली के इंतखाब पर पूरा खानदान अंगश बदला रह गया। सब लड़कियां गुस्से से बल खा रही थीं। जाने किस जन्म का बदला लिया है सायम ने हमसे? फौजिया कमरे में टहलते हुए बोली। आज फौजिया, सफ़िया और रुकैया ज़किया के यहाँ जमा हुई थी। सिर्फ नजिया गैर हाजिर थी, और वजह ज़ाहिर है कि वो जैतून बीबी की ससुराली अजीज़ा थी, जबकि ज़ूबिया की मौजूदगी का सवाल तो पैदा ही ना होता था। वो मिस वर्ल्ड जो ठहरी। बदला? सफ़िया हैरत से चीखी। माय डियर, से बदला नहीं, उसने हमारी ठीक ठाक बेइज्जती की है। समझता क्या है खुद को, राजा इंद्र, जैसे हम उससे शादी के लिए मरे जा रहे हैं। फौजिया ने दोबारा आतिशफशानी की। अरे अगर मरी नहीं जा रही हो तो फिर ये गुस्सा और गम काहे का है?
رقیہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس نازک موقع پر ہنسی آ گئی۔ صفیہ نے اسے گور کر دیکھا۔ کمینی، ہمیں سائم سے شادی ہونے کا اتنا غم نہیں ہے جتنا غم اپنی توہین کا ہے۔ ہم نے تو تمہیں بھی زیتون پھپھو کی سسرالیوں کی وجہ سے برداشت کیا ہے، اور تم ہو کہ… فوزیہ نے جلد رقیہ کو آئینہ دکھایا تو وہ پہلے سنبھلی، پھر خفا ہوئی۔ مائنڈ اٹ، مقابلے میں شامل ہونے کا مجھے کوئی خاص شوق نہیں تھا۔ میں تو محض اپنی بہن ثریا کی وجہ سے شادی میں شریک ہوئی، اور ویسے بھی شادی میں شمولیت کی وجہ صرف سائم ہے۔ زیتون خانہ کی فیملی سے ہمارے دوستانہ مراسم ہیں۔ رضیہ آپا میری باجی کی اچھی دوست ہے، اور پھر ہر انسان کو اختیار ہے وہ جسے چاہے بطور جیون ساتھی منتخب کرے۔ اچھا، تو تمہارا مطلب ہے کہ سائم بے قصور ہے؟ صفیہ ابرو چڑھا کر بولی۔ ہاں، ایک طرح سے بے قصور ہے۔ دیکھو، مجھے معلوم ہے کہ چائے مقابلے کا انعقاد نیک نیتی سے کیا گیا تھا۔ یو ٹرن تو زوبیہ سے اتفاقیہ عشق ہو جانے پر دیا گیا ہے، ورنہ خیر چھوڑو یار، دنیا میں اچھے لڑکوں کی کمی نہیں ہے۔ کھلے ذہن و دل سے اس فیصلے کو قبول کر لو۔ ارے فیصلے کو مارو گولی، بے عزتی کو کیسے بھول جائیں؟ کیا تم بھول سکتی ہو؟ یہ فوزیہ تھی۔ ہاں تو کیا اب ہم اتنی سی بات پر سائم کا سر پھاڑ دیں کہ اس نے چائے کو ریجیکٹ کر دیا؟ میں تو چلو پھر بھی غیر ہوں، تم لوگ تو اس کے رشتے دار ہو، اس کی خوشیوں میں شریک ہو، ناراض ہونا تو بنتا ہی نہیں۔ مقابلے میں ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے، مختلف لوگ مختلف مقابلوں میں کوالیفائڈ کرتے ہیں، لیکن سب تو ونر نہیں ہوتے۔ تو کیا وہ اپنی ہار پر انتقامی کارروائیاں کرنے بیٹھ جائیں، محض انا کا مسئلہ بنا کر اخلاقیات کو بھول جائیں؟ اور یار، دل پر کس کا اختیار ہے؟ کب دل بے قابو ہو جائے، ہاتھ سے نکل جائے، کچھ نہیں پتہ ہوتا یار۔ کچھ بھی سائم کے ہاتھ ساتھ بھی یہی ہوا ہے، یہ اس کا منصوبہ نہیں تھا۔ رقیہ کی تقریر سے صفیہ کو کچھ متفق نظر آنے لگی۔ ہاں یار، واقعی کسی حد تک تم درست ہو، ورنہ اگر سائم کا پہلے ہی زوبیہ سے چکر ہوتا تو اسے کیا ضرورت تھی یہ سب کھڑاک کرنے کی؟ واقعی عشق میں بڑی قوت ہے۔ چلو بھائی، میں نے اسے معاف کر دیا، مگر یار وہ ہمارا اتنے مہنگے پارلر سے تیار ہونا، جدید ملبوسات کی خریداری، اور چائے کی تیاری کے لیے ماہر شیف کی ٹپس گوگل سرچ کس کھاتے میں ڈالو گی؟ ارے تم اس کے بہکاوے میں مت آؤ، مجھے تو لگ رہا ہے سائم نے میرے کوکنگ کورس کی ڈگری کو رد کیا ہے۔ وہ کپتان بن رہا ہے، عمران خان کی طرح یو ٹرن لے کر۔ اور یہ رقیہ مجھے اس وقت فواد چودھری لگ رہی ہے۔ ارے وہ چائے کو ریجیکٹ کرتا تو کوئی بات بھی تھی، مگر اس چائے کا بالواسطہ تعلق تو ہم سے تھا۔ جس منوس ماری کو اس نے منتخب کیا، وہ کون سا کسی فرنگی کے لیے باورچی کی خدمات سر انجام دیتی رہی ہے؟ یہ صرف دھاندلی ہے، دھاندلی۔ کافی دیر سے خاموش بیٹھی رقیہ زکیہ پر برس پڑی۔ اچھا تو پھر کروا لو دھاندلی کی تحقیقات اپوزیشن بن کر۔ رقیہ نے اسے بلامتی نظروں سے دیکھا۔ میں اگر فواد چودھری بن رہی ہوں تو تم بھی تو مشاہد علی کا کردار ادا کر رہی ہو۔ کیا کرو گی؟ دھرنا دو گی اپنی پھپھو کے گھر کے سامنے، یا سائم کو حوالات میں بند کرا دو گی؟ تم ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ جب نہیں کر سکتی تو خاموش ہو جاؤ، اپنا خون مت جلاؤ۔ تمہارا اس طرح سے ریئیکٹ کرنا خود تمہیں مشہور کر دے گا کہ شاید تم سائم کے بغیر جی نہیں سکتی۔ مائی فٹ، وہ دہاڑی، اور کچھ سمجھ آ جانے پر چپ کر کے بیٹھ گئی۔ رقیہ جان گئی کہ آخری جملہ کارگر ثابت ہوا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ اداسی سے بولی، چلو مان لیا سب حادثاتی طور پر ہوا، مگر پھپھو اسے ایموشنل بلیک میل تو کر سکتی تھیں۔ پاکستانی ماؤں کے پاس تو کئی حربے ہیں، اور ایسے آزمودہ حربے کہ اولاد کو زیر کرنے میں چند منٹ ہی لگتے ہیں۔ ویسے یار واقعی ایسے تو ہماری پوزیشن ڈاؤن ہوگی۔ ہمارے احتجاج سے سائم کو بھلا کیا فرق پڑے گا؟ وہ تو مرد ہے، طاقتور۔ فرق تو ہماری عزت نفس پر آئے گا۔ بہتر ہے کہ ہم ثابت کر دیں کہ ہمیں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شاباش، یہ کی نا تم نے سیانوں والی بات۔ یہی سب تو میں سمجھا رہی تھی اتنی دیر سے۔ اور بھائی، زیتون خالہ سے بدگمان مت ہو۔ اطلاع ہے کہ انہوں نے سائم کو خاصی دھمکیاں لگائی ہیں، مگر وہ کسی طرح حال میں نہیں آیا۔ پھر یار، وہ ان کا اکلوتا بیٹا ہے، کہاں تک وہ اس سے کنارہ کر سکتی ہیں؟ مگر اکلوتا بیٹا بھی تو بیوہ ماں کا خیال کرے نا۔ فوزیہ بھی ٹھنڈی پڑ گئی اور دھیرے سے خیال کشائی کی۔ رقیہ مسکرائی۔ کر تو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر زوبیہ سے اس کی شادی نہ ہوئی تو وہ پینو بنگل سے شادی کرے گا، جو اس کے گھر میں ماسی گیری کرتی ہے، کیونکہ سائم کے بقول پینو بنگن چائے بھی زبردست بناتی ہے، اور اس کی ہنسی بھی ناجیہ بیگ کی ہنسی سے ملتی جلتی ہے۔ ارے وہی اپنے حسب حال والی ناجیہ بیگ، الامان الففیس۔ سبھی نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ مگر یار، وہ بیوٹی سیلون اور ڈیزائنر کے اخراجات۔ صفیہ نے پھر دہائی دی۔ رقیہ راگ کرید جانے پر پھر برہم ہوئی۔ بجھی ہوئی چنگاری کو پھونکے مار کر دوبارہ مت سنگاؤ۔ سائم نے بیوٹی سیلون اور ملبوسات کے اخراجات کرنے کا نہیں کہا تھا، نہ ہی اس کی یہ شرط تھی کہ ہونے والی دلہن مس ورلڈ کو شرماتی ہو، یا اس کے رکھ رکھاؤ کا طریقہ آتا ہو، یا ویل ڈریسنگ میں ڈیانا کو کاٹ جائے۔
یا سگڑاپے میں زبیدہ آپات کو مات دے دے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا، بات صرف چائے کی تھی، صرف چائے، باقی سب تو آپ نے اپنی مرضی سے کیا۔ ہاں، بات صرف چائے کی تھی، صرف ایک چائے، وہ چائے ہی بیٹھ گئی۔ فوزیہ بڑبڑائی۔ ہاں یار، یہ تو سب پر روز روشن کی طرح آیا ہے کہ چائے تو سب نے کمال کی بنائی تھی، پھر بھی بیٹھ گئی، کرپٹ حکومت کی طرح۔ صفیہ کے حصہ ڈالنے پر رقیہ کا جی چاہا سر پیٹ لائے۔ پھر وہی چائے، اس سے قبل کسی دوبارہ تقریر کرنا پڑتی۔ ذکیہ نے مشکل آسان کر دی۔ دفع کرو سب باتوں کو، چائے ملکی خزانے کی طرح بیٹھی ہو یا حکومت کی طرح، اب اس موضوع پر کوئی بحث نہیں ہوگی، اور جو کرے گا پھر اس کی خیر نہیں ہوگی۔ خود کو اتنا ڈیگریڈ مت کرو کہ خود ہی خود بیٹھ جائے۔ سنا تم سب نے؟ ذکیہ کی بات کا سوری اثر ہوا تھا، آخر وہ اپوزیشن لیڈر جو تھی۔ سب نے ہاں میں ہاں ملا کر چائے پر فاتحہ پڑھ لی۔ حالانکہ چائے سامنے آنے پر ابال تو بہت آتے تھے، کیونکہ زخم تازہ ہو جاتے تھے، مگر پھر بھی سب نے سمجھوتا کر لیا اور یوں ایسی پی بیٹھ گئی جس کا تمام کریڈٹ رقیہ کو جاتا تھا، جو محبت کی دشمن نہیں بلکہ امن کی دائی تھی۔ زیتون بی بی کو سب نے بہت سمجھایا، مگر ان کی نہ ہاں میں نہ بدلی، گویا انہوں نے سائم کی شرط سے شرط باندھ لی۔ مگر دھچکا تو انہیں اس وقت لگا جب سائم نے پینو بنگن کی ایک تصویر انلارج کروا کر اپنے کمرے کی سامنے والی دیوار پر لگا دی اور چھوٹی تصویر اپنے والیٹ میں لگا لی۔ انہوں نے تو سائم کی دھمکی کو سیریس نہ لیا تھا، پر یہاں تو وہ مکمل طور پر بگڑ چکا تھا۔ اپنے والیٹ میں لگی پینو کی تصویر کو ڈھیٹ بن کر بے شرمی سے رضیہ آپا اور اماں کے سامنے چومتا اور کمرے میں لگی تصویر کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا اور ٹھنڈی آہیں بھرتا۔ صرف یہی نہیں، اب تو پینو بھی بہانے بہانے سے کبھی چینی تو کبھی پتی مانگنے آ جاتی۔ موٹی آنکھوں والی، پھیکی ناک اور اونچے دانتوں والی سانولی پینو اماں کو زہر لگنے لگی تھی۔ اور تو اور انہیں رضیہ آپا سے پتہ چلا کہ جب وہ کسی فوتگی پر گئی ہوئی تھی تو سائم نے پینو کو گھر بلا کر اسے ہری پیلی چوڑیاں اور لال پراندہ بھی تحفے میں دیا تھا۔ اب تو انتہا ہو گئی تھی، پہلے تصویریں، پھر تحفے، اور پھر آگے کیا ہوتا، یہ سوچ کر وہ کھول اٹھی۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ تن تناتی ہوئی سائم کے کمرے میں داخل ہوئیں، جو بیڈ پر اوندا لیٹا استاد غلام علی کی غزلیں سن کر ہچکیاں لے رہا تھا۔ اماں نے ٹیپ ریکارڈر آف کیا۔ وے اٹھ نہ ذرا۔ انہوں نے سائم کی شرٹ کا کالر کھینچا، لیٹے لیٹے سیدھا ہوا، سینے پر پینو کی تصویر بوسے دے رہی تھی۔ وے اٹھ نہ ذرا۔ انہوں نے سائم کی شرٹ کا کالر کھینچا، وہ لیٹے لیٹے سیدھا ہوا، سینے پر پینو کی تصویر بوسے دے رہی تھی۔ اماں نے جھپٹا مار کر تصویر قبضے میں کی، بلکہ پورا والیٹ ہی قبضے میں کر لیا۔ افتاد آ پڑی۔ وہ نادیدہ آنسوؤں کو پوچھتا منہ بناتا ہوا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ افتاد کی اولاد! اماں اپنے دیے گئے لقب پر خود ہی گڑبڑا گئیں، کیونکہ سائم انہیں مانی حیثیت سے دیکھ رہا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ افتاد کا مطلب تو میں تجھے سمجھاتی ہوں بعد میں، پہلے تو مجھے اس افتاد کا تعارف کروا۔ اماں نے پینو کی تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ ہائے! وہ دل جلے انداز میں بولا۔ اماں، اس کا کیا تعارف کراؤں؟ یہ تو افتاد عشق ہے جسے کاندھوں پر بٹھانے کے لیے میں خوشی خوشی تیار ہوں۔ اماں نے زور سے اس کے کاندھے پر ہاتھ جڑا، گویا پینو کا قیام یہیں پر تو ہو۔ اماں، اس کا کیا تعارف کراؤں؟ یہ تو افتاد عشق ہے جسے کاندھوں پر اٹھانے کے لیے میں خوشی خوشی تیار ہوں، بڑا بے قرار ہوں۔ اماں نے زور سے اس کے کاندھے پر ہاتھ جڑا، گویا پینو کا قیام یہیں پر تو ہو۔ تیری ساری بے قراریوں کو قرار میں نہ بدلا تو میرا نام بھی زیتون بی بی نہیں۔ تو مجھے ماں کہنے سے انکار کر دے، اگر قرار نہ پہنچا سکی تجھے تو پھر دیر کاہے کی ہے اماں، بسم اللہ کرو۔ وہ دلربائی سے کہہ اٹھا۔ ناز پیٹے، پہلے تو تیرا دماغ درست کروں گی، آخر دیکھا کیا ہے تو نے اس موئی پینو میں؟ اماں، 1000 بار کہہ چکا ہوں اور 1001 مرتبہ دہرا دیتا ہوں کہ وہ بڑی دبنگ ہے، اس کی چائے میں ترنگ ہے، اس کی ہنسی میں ڈھنگ ہے، وہ میرے دل میں لگی ہوئی جنگ ہے۔ سائم نے پینو کی شان میں تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ لا حول ولا قوت، مانو زبیدہ آپا کی بھانجی اور مادھوری ڈکشت کی بہن ہے، مونا لیزا کی کوئی تصویر ہے یا ڈرون حملہ ہے؟ ارے وہ طاعون کی وبا ہے، صرف وبا۔ مجھے بڑھاپے میں ذلیل نہ کر، میرے سفید بالوں پر ترس کر ڈونلڈ ٹرمپ کے جیسی بے حسی اور ڈٹائی نہ دکھا۔ تو میری اکلوتی اولاد نرینہ ہے، بدقسمتی سے۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اس اکلوتی نرینہ اولاد پر رحم کریں۔ مجھے بھی سکون حاصل نہیں ہے، پینو یا زوبیا، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ورنہ میں ابا کی نسل بڑھانے کے لیے مجبوراً پینو کا انتخاب کر لوں گا، اور صرف 2 ماہ کی ڈیڈ لائن ہے آپ کے پاس، اور یہ یاد رکھیں۔
अम्मा के तस्वुर में जिन्नाती नस्ल के पोते पोतियाँ चले आए। वो सरतापा कांप गईं। तो तू चाहता है कि मैं खुदकुश हमलावर बनकर तुम्हारी बारात के दिन दावा बोल दूं? सायम ने बमुश्किल हंसी जब्त की। चलें फिर ठीक है, 2 माह बाद फैसला हो जाएगा। उसकी हठधर्मी पर अम्मा ने हार मान लेने का फैसला कर लिया। वो तो पीछे हटने वाला नहीं लग रहा था। तो तुम ये कहना चाहते हो कि ये तुम्हारी हठधर्मी है? वो नरमी से पूछने लगी। जी हाँ, कतई अंदाज। तो फिर ठीक है, कर ले अपनी मर्जी और ले आ ज़ूबिया को मरियम नवाज बनाकर मेरे सर पर सवार कर दे। वो दिल बर्दाश्ता होकर अंधिया दे बैठी। सायम अली का जी चाहा वो बंगड़ा डाले, मगर उसने ख्वाहिश पर बंद बांधते हुए ऊपरी दिल से कहा, मगर वो तो सुगड़ नहीं है अम्मा, इससे तो बेहतर पीनू है। मेरे ख्याल में दोबारा गौर कर लें। कर लिया गौर। स्याफाम पोते पोतियों से बेहतर है मैं फौहर बहू को सुगड़ बना दूं, बजाय इसके कि तुम्हारे मरहूम बाप की नस्ल को दागदार करूं। मुझे ये कड़वा घूंट पीना मंजूर है। ये बात उन्होंने किस मन से कही थी, ये तो उनका खुदा जानता था। जबकि सायम अली ने अम्मा को बाहों के घेरे में लेके सर चटाचट चूम डाला। तब्दीली आ नहीं रही अम्मा, तब्दीली आ गई है। याहू! जैतून बीबी नागवारी से उसे परे धकेलकर उठ गई। रज़िया आपा तो मानो सकते में आ गई। हाँ, अलबत्ता सुमैया दिल से अपने भाई की खुशियों में खुश थी और शादी की तैयारों में पेश थी। बड़ी मिन्नतों मुरादों से मांगा हुआ दिन आ ही गया और इस इनकलाबी दिन ज़किया, सुफिया, नजिया, फौजिया और रुकैया भी पूरी सज-धज से मम्मा, शौहर और बच्चों की शरीक हुईं। माजी की बदमज़गी का कोई शायबा तक ना था और ज़ूबिया की तो बात ही निराली थी। दुल्हन बनकर क्या बेहद रूप आया था उस पर, मानो पहचानी नहीं जा रही थी। अगरचे अम्मा के नज़दीक ये सारा कमाल ब्यूटी पार्लर का था। उन्हें बॉय कट वाली मुसरत मिसबा पर बेहद गुस्सा आया, बावजूद इसके कि ब्यूटी पार्लर किसी और की मिल्कियत में था जिससे ज़ूबिया तैयार होकर आई थी। मगर अम्मा को वहम था कि सब पार्लर्स इसके अंडर काम कर रहे हैं। बहरहाल अपने कमरे में जाने से पहले उसने तमाम दोशीज़ाओं से दिल आज़ारी की माफ़ी मांगी और इनकी बहारत से बनाई हुई अच्छी खासी चाय को गैर मयारी करार देने की वजह ज़ूबिया की तूफ़ानी हिजानी हंसी का इश्क बताई। सब ने उसे खुले दिल से बेस्ट ऑफ लक कहते हुए बताया कि वो इस बात को कब से भूल चुकी हैं। मानो सायम के सर से बोझ उतरा। वो हल्का फुल्का होकर फूलों से सजी सेज पर बैठी ज़ूबिया के पास पहुंचा। जल्दी से सलाम झाड़ा, हाल अहवाल पूछा। मस्बत जवाब आने पर वो बेताबी से बोला, बड़े कष्ट उठाए हैं यार तुम तक रसाई के लिए, मगर देख लो लगन सच्ची हो तो कामयाबी मिल ही जाती है। ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि लगन तो मेरी भी सच्ची थी। वो कैसे? सायम हैरान हुआ। वो ऐसे कि मैं तो शुरू से ही आप पर दिल हार गई थी और दुआओं में खुदा से आपको मांगा करती थी, लेकिन कहने की हिम्मत ना थी। जब आपने चाय वाली शर्त रखी तो मैंने इसे संजीदा नहीं लिया, मगर इस रोज़ जब मेरी बनाई हुई चाय पर सब तरह तरह के कमेंट कर रहे थे तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मगर इस बात से इत्मीनान हुआ कि आपने एक लफ्ज़ भी मेरी बुराई में नहीं कहा और बदमज़ा चाय को आबे हयात की तरह पिया। मगर जाहिर है कि फ़ैसला तो मयार पर होना था, लेकिन जनाब आपके मयार से मेरी दुआएं जीत गईं और आज। उसने शर्मा कर सर झुका लिया। सायम ने बेहोश होने का इरादा मौकूफ़ करके उसे बाहों में भर लिया। मेरी जान छुपी रुस्तम, आई लव यू सो मच यार। चाय से चाय तक का सफ़र तुम्हारी दुआओं की बदौलत हुआ, मानना पड़ेगा भाई मेरी मोनालिसा। वो अपने मखसूस अंदाज में हंसी तो सायम बेइख्तियार होते हुए कांपती थोड़ी पर हिलते सर को बारी बारी चूमा और बोला, अब तुम्हें अम्मा का दिल जीतना है और इनसे सुगड़ापे की क्लासेस लेनी है। आखिर एक ही एक माँ है मेरी, इनको खुश रखना तुम्हारा और तुम्हें खुश रखना मेरा फ़र्ज़ है। जी क्यों नहीं, ज़रूर, लेकिन अम्मा से क्लासेस लेने की अब ज़रूरत नहीं है। क्यों भाई? वो इसलिए कि अम्मा से आपकी सर्द जंग और बिलअल्फाज पीनू से इश्क के दौरानिए में मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग और कुकिंग कोर्स की डिग्री भी हासिल कर ली है, क्योंकि मुझे यकीन था कि आप पीनू से इश्क का ड्रामा महज अम्मा को डराने के लिए कर रहे हैं। सो मैंने अब्बा के मना करने के बावजूद सुगड़ बनने का फ़ैसला कर लिया। वो हैरत से मुँह खोले ज़ूबिया की बातें सुन रहा था। मुँह बंद कर लें जी, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। उसने झट से मुँह बंद करके ज़ूबिया को दोबारा गले लगा लिया। अभी तो मज़ीद तब्दीलियाँ आनी भी बाकी हैं। ज़ूबिया सायम की बाहों में बिखरती गई और अम्मा जो इनकी सारी गुफ्तगू बाहर खड़े सुन चुकी थी, खुदा का शुक्र अदा करते हुए दरवाजे के पास से हट गई और अपने कमरे में जाकर सायम अली की तस्वीर देखकर बोली, बड़ा कप्तान खान, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रहे। और इनकी इस बात में अच्छे दिनों की नवीद और उम्मीद दोनों का मिलाप था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।